خاص مینڈیٹ نہیں, آپ کو بھی پتا ہوگا شہر کراچی میں. اس کے بعد حکومت بنا کر آ جاتے ہیں وہ اندرون سندھ سے, اس کے بعد وہ کراچی پہ حکومت کرتے ہیں, اور انہوں نے کراچی کا نہ ان لوگوں نے کچھ کرنا نہ وہ کچھ کریں گے. بالکل صحیح ہے. کراچی کی جو مقامی جماعت ہے جیسے ایم کیو ایم پاکستان ہے, اس کے پاس مینڈیٹ تھا اس شہر کا 7-8 سیٹیں تھیں ان کے پاس قومی کی, اور تقریباً 12-13 صوبائی کی سیٹیں ان کے پاس. ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کرا شہر میں. آپ کو پتا ہوگا وفاق کی طرف سے ایم این ایس کو فنڈ ملتا ہے, ہر ایم این اے کو ملتا ہے. سامنے پرنگی ٹاؤن ہے, وہاں پہ ہمارے ایم این اے فہیم خان صاحب ہیں, ان کو فنڈ ملا, انہوں نے اپنے حلقے کی عوام پہ خرچ کیا. وہاں سیوریج کی لائنیں ڈلوائیں, پانی کا کام کروایا, اور مین ہولز میں ڈھکن لگوائے, نالے کی صفائی کروائی, بہت سارے پارکس بنائے. یہاں کے جو موجودہ ایم این اے ایم کیو ایم پاکستان کی اور ایم پی, ان لوگوں کو کوئی پوچھتے ہی نہیں عوام کو آگے کہ یہاں عوام کس طریقے سے رہ رہی ہے. یہاں پر بارش آتی ہے تو یہاں اتنا پانی آ جاتا ہے. پارک آپ سامنے, یہاں کے دروازے تک لوگ نکال کے لے گئے. بالکل خستہ حالی کا شکار ہے یہ علاقہ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, نہ حکومت کی طرف سے کوئی پوچھتا ہے, نہ یہاں کے مقامی نمائندے جو ہیں جن کو یہاں کا مینڈیٹ ملا, نہ وہ اس علاقے کی عوام کا پوچھتے ہیں. اچھا, جیسا آپ نے ابھی کہا کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں مینڈیٹ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہے, ان کی وزارت وفاق میں بھی وہ بیٹھے ہوئے. بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائے گی؟ بالکل, ہم آواز اٹھاتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی آواز اٹھائیں گے. اور اب اپنی آواز اٹھانے کے لیے, اس علاقے کے لیے نمائندگی کرنے کے لیے ہم خود کھڑے ہو گئے ہیں, تاکہ جب تک اس علاقے کے اپنے لوگ نہیں ہوں گے, جب تک اب آپ مثال کے طور پہ کوئی گلشن سے آ کے تو نہیں بتائے گا نا یہاں پہ سیوریج کا مسئلہ ہے, یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے. علاقے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. تو تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے ہمارے عمران خان صاحب نے, میں مشکور ہوں ان کا جو پارٹی ٹکٹ دیا انہوں نے, اور اس علاقے کی نمائندگی دی کہ یہاں سے ہم اپنی عوام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ آنے والے مسائلوں کا سامنا کریں اور اس کو حل کریں. پانی کا ایشو ہے, سیوریج کا بہت بڑا سسٹم یہاں پہ تباہ اور برباد ہے. اسٹریٹ لائٹس یہاں نہیں ہے. رات کے ٹائم پر یہ گنجان آباد کوئی سندھ کا گوٹ لاڑکانہ لگتا ہے, یہ شہر کراچی کا کرنگی نمبر 3 نہیں لگتا ہے. یہ ایک روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے. بالکل. میں بات کروں, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کراچی جو 70% رینیو وفاق کو دیتا ہے, تو اس کے باوجود کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہے؟ دیکھیں, ماضی میں ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں شہر کراچی کے ساتھ, اور ابھی بھی ہو رہی ہیں. لیکن جب خان صاحب کی حکومت تھی, تقریباً 4.25 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی یہاں پر, وفاق کے اندر خان صاحب نے کراچی کو 18ویں ترمیم کے تحت بھی بہت سارے پروجیکٹ دیے, جیسے K4 ہے, اور اپنا KCR پروجیکٹ تھا, آپ کا گرین لائن منصوبہ دیا, آپ کو نالوں کی 3 کراچی کے جو شہر ڈوب جاتا تھا بارش میں, اس کو 3 بڑے نالوں کی صفائی کری, وفاقی حکومت کے فنڈ سے کی گئی. اور اپنا بے شمار پروجیکٹس ہیں آپ کے جو وفاق نے 18ویں ترمیم کے باوجود, یہ سب کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت وفاق صوبے کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی ایم این ایس کو فنڈ جاری کرے, ان کے ذریعے گلی محلوں میں کام کروائے, سیوریج کا سسٹم ڈلوایا, بہترین کام کروایا. لیکن جہاں پر تحریک انصاف کے نمائندے تھے اور جہاں پی ٹی آئی نے اپنا کام کرا سکتی تھی, جتنا ہو سکا پی ٹی آئی نے بہت زبردست کام کرا ہے شہر کراچی میں. لیکن ابھی تو پی ٹی آئی سے اختیارات لے لیے گئے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ابھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو, ریسنٹلی آپ کی کامیابی ہوئی ہے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے, اور جو ریسنٹلی ابھی جو آپ کے اسپیکر قومی اسمبلی تھے قاسم سوری صاحب کا بھی ایک بیان آیا تھا کہ اس کے حوالے سے, تو اس وقت آج نیوز کے جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کیا میسج ڈیلیور کریں گے؟ میں میسج یہی دوں گا شہر کراچی کی عوام کو کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات جو 24 جولائی کو ہونے تھے, جو ان لوگوں نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے آگے لے گئے, یہ 28 اگست کی, وہ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کی یہ کہاوت ہے کہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی. صحیح ہے, چھری کے نیچے تو ان کو آنا ہے. انہوں نے جو اس شہر کا برباد کر دیا, اس شہر کو نہ یہاں لوگوں کے پاس نوکری ہے, نہ یہاں بے روزگاری کا وہ عالم ہے کہ آپ مہنگائی کا آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک چلی گئی ہے. تو انشاءاللہ ہم پی ٹی اے کراچی کی عوام سے یہی امید کرتے ہیں کہ آنے والی 28 اگست کو تحریک انصاف کے نمائندوں کو کامیاب کرائے گی کراچی کی عوام, اور بھرپور, تاکہ تحریک انصاف کے نمائندے ایک واحد جماعت ہے, دنیا کی 6ٹھی جماعت بن گئی ہے سب سے بڑی, کل سروے ہوا ہے, یہ دنیا کی 6ٹھی جماعت بن کے سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف, تاکہ اس کے نمائندے علاقوں میں کام کریں. دیکھیں ہم لوگ علاقے کے نمائندے علاقوں میں ہی موجود ہوتے ہیں. بالکل, آپ اونر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو علاقے کی صورتحال ہے وہ کہ دیکھ رہے ہیں, یہاں کھڑے ہونا وال ہو رہا ہے, بڑی اسمیل پیدا ہو رہی ہے. کیا آپ اقتدار میں آ کے ان علاقوں کی صورتحال چینج کر پائیں گے؟ دیکھیں ہم کوئی نہ وعدے کرتے ہیں نہ دعوے کرتے ہیں. وعدے اور دعوے بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ 5 سال کے بعد دوبارہ دروازہ بجا کے بولتے ہیں کہ ووٹ دے دینا ہمیں.
لیکن نہ ہم وعدہ کریں گے نہ دعویٰ کریں گے. انشاءاللہ جو کریں گے عوام کے سامنے کریں گے, عوام کی خدمت کریں گے. ہمارا 3 مین ٹارگیٹ ہے اس یو سی اور ان وارڈوں کے لیے کہ ہم نے سب سے پہلے یہاں سیوریج کا سسٹم بہترین بنانا. جتنے ہمارے پاس جو اختیارات ہوں گے اس حساب سے ہم نے اپنی 100% دے کر ہمیں سیوریج کا سسٹم اچھا کرنا ہے. یا اسٹریٹ لائٹس کا کام کرنا ہے. یہاں ہم نے کچرا کونیاں ختم کرنی ہے تاکہ علاقہ, پانی کا ایشو ہے بہت بڑا, جو بہت درینہ مسئلہ ہے اس علاقے کا, کہ ٹینکروں سے لوگ 20,000 روپے سیلری کمانے والا بندہ وہ رینٹ کے گھر میں رہتا ہے, 12,000 روپے رینٹ دیتا ہے, پھر 3,000 روپے کا مہینے کا پانی خریدے گا تو وہ بچوں کی تعلیم اور راشن کہاں سے ڈالے گا. بالکل, جیسا آپ نے کہا کہ 20,000 روپے کمانے والا بندہ, ریسنٹلی ابھی جو جی ایس ٹی لگ کر آیا ہے, ٹیکس جو کہ ایس سی کی یعنی وفاق کی جانب سے لگ کر آیا ہے لوگوں کے اوپر, آپ تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف اس کو کس نظریے سے دیکھتی ہے؟ سر بالکل احتجاج کر رہی ہے تحریک پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر, اور ہم ہر چیز پہ ان کی مخالفت کریں گے کیونکہ یہ جو ظلم ان لوگوں نے ڈھایا ہے اس عوام کے اوپر شہر کراچی کی بالخصوص. آپ ایک بات میرے کو بتائیں کہ آپ 6,000 روپے ایک 0 یونٹ پر آپ 6,000 روپے بل دے رہے ہیں, اس کے بعد عوام کہاں جائے گی جس کا 100-150 یونٹ بن رہا ہے. بالکل, مہنگائی کا وہ عالم ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس کے اندر آٹا جو تھا 450-500 روپے کا 10 کلو کا بورا آتا تھا. اب یہ عالم ہے کہ 900-950 روپے کا 10 کلو کا بورا ہے. تیل گھی جو تھا وہ 450-500 روپے پر کے جی تھا. آج تیل گھی کی قیمت آسمان پہ لے گئے. عوام کہاں سے افورڈ کرے گی آپ بتاؤ؟ یہ امپورٹڈ حکومت بیٹھ گئی ہے ہمارے سر پر آ کر. تو یہ پاکستان کے ان لوگوں نے صرف اپنے مفادات پورے کرنے ہیں. یہ سندھ کی گورنمنٹ ہو جائے یا یہ وفاق کی گورنمنٹ, ان لوگوں نے اپنے مفادات پورے کرنے, اور ان لوگوں نے ان کا بیک پلان تو ہوتا ہے نا کہ ان لوگوں نے لندن میں رہنا ہے, کسی نے بیلجیم جانا ہے, کسی نے کینیڈا جانا ہے. صحیح ہے تو ان لوگوں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین واحد عمران خان ہے جو پاکستان میں رہتا ہے. اتنا برا وقت آیا اس ٹائم تحریک انصاف پہ, لیکن اس بندے کو نہ بخار چڑھا, نہ اس کے پلیٹلیٹس کم ہوئے, نہ ان کو دل کا درد اٹھا. اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ایسے کوئی معاملات ہوں, اللہ ان کو زندگی صحت تندرستی دے, لیکن وہ بندہ اسی ملک کے اندر رہا. یہ بات آپ کی کسی طرف اشارے کی طرف کر رہی ہے, اشارہ دے رہے ہیں آپ کی؟ بالکل دے رہے ہیں اشارہ. دیکھیں ماضی میں ہمارے ساتھ آپ سب کو پتہ ہے, دیکھیں عوام کو اتنا باشعور کر دیا نا خان صاحب نے, اتنا باشعور کر دیا. آج کے 10 سال کے بچے کو بھی پتہ IMF کو ادارہ ہے, پاکستان اس سے ادھار لیتا ہے پیسے, موڈی کو ادارہ ہے, ہر چیز کا عوام کو خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ پاکستان کے لوگ مطلب مفاد میں یہ لوگ ہیں, اور پاکستان سے جو مطلب کہ جو چور لٹیرے ہیں جو اس ملک کو صرف کھانے اور پینے آئے کہ وہ کھائیں گے, پیسہ بنائیں گے اور چلیں گے. دیکھ لو آپ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے آتے کیا کیے. ڈالر آج دیکھ لیں میرے حساب سے 240 روپے ڈالر آج, کہاں چلا گیا ہمارا ملک. اور اگر یہی معاملات آگے رہے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے.